الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے جو سبق آج ہم پڑھیں گے وہ قرآن مجید کی صورت ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی صورت ہے اور یہ صورت آپ نے میرے ساتھ ریپیٹ کرنی ہے، پہلے سننی ہے، پوری آیت میں پڑھوں گا، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اور یہ زبانی صورت یاد کر آنی ہے۔ میں نے کل یہ آپ سے لازمی سننی ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب کی آواز آنی چاہیے میرے کانوں میں تاکہ پتہ لگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الناس مکیہ۔ غور سے سننا ہے، جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اس طرح پڑھنا ہے، غنہ کرنا ہے۔ سورۃ الناس مکیہ۔ یہ سورت کا نام بھی یاد رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة الناس۔ ہاں جی، 2 مرتبہ اور پڑھیں گے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الناس مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس۔ اس کی آواز نہیں آ رہی۔ الہ الناس من شر الوسواس الخناس خن غنہ کرنا، خناس الذي يوسوس في صدور الناس۔ صاد کے اوپر پیش پڑھنا، صدور الناس من الجنة والناس۔ ہاں جی، ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ سورۃ الناس مکیہ۔ گناہ کریں، سورۃ الناس مکیہ۔ ہاں جی، سورۃ الناس مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم. اونچی آواز سے آواز آنی چاہیے مجھے. اب قل اعوذ برب الناس. گناہ کیوں نہیں کر رہے؟ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جی اب اگلا سبق ہم پڑھیں گے حدیث کا. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چھوٹی سی حدیث ہے، چھوٹی سی، 2 دفعہ بھی بندہ پڑھے نا یاد ہو جاتی. توجہ کریں. الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، الصلاۃ نور. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ نور. ہاں جی اب ترجمہ سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ نماز. الصلاۃ کا کیا ترجمہ ہے؟ اذان میں سنتے ہو نا حی علی الصلاۃ، یہ الصلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نماز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الصلاۃ نماز، نور روشنی ہے، نور. اچھا جی اب کوئی بتلا سکتا ہے مجھے کہ نماز روشنی ہے کیا مطلب؟ نماز بلب ہے، جس طرح لائٹ ہم جلاتے ہیں، بلب جلاتے ہیں، اس طرح نماز جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے وہاں روشنی ہو جاتی ہے. کیا معنی ہے پھر؟ نماز پڑھنے والا شخص قیامت والے دن، نماز پڑھنے والے شخص کو قیامت والے دن جب اندھیرا ہوگا اس وقت جو روشنی کا کام کرے گی وہ کون ہوگی؟ نماز. کیونکہ پل صراط جہاں سے گزر کر جانا ہے. یہ پل صراط وہ جگہ ہے جو جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پل بنایا، اور کوئی بڑا سارا پل نہیں ہے، باریک ہے. ٹھیک ہے. بال ہے نا ہمارا، یہ بال اس سے بھی باریک ہے. اب بتاؤ پاؤں آئے گا؟ ہاں غور کرو. اب اس لیے ادھر توجہ کرنی ہے. تو وہ اتنا باریک ہے تو اس کے اوپر اندھیرا بھی ہوگا، تو اتنی ساری مخلوق ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک، سب نے وہیں سے جانا ہے، سب نے. تو وہاں پر روشنی کوئی نہیں ہوگی، صرف کیا ہوگی؟ وہ نماز والی روشنی ہوگی. کون سی نماز؟ جو آپ نے پڑھی ہوگی، جو نماز آپ نے پڑھی ہوگی. دن اور رات میں کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ ماشاءاللہ سب کو پتہ. اور آج جس نے ابھی تک 3 نمازیں پڑھی ہیں نا، فجر ظہر اثر، ہاتھ کھڑا کریں. فجر ظہر اثر جس نے پڑھی ہے، کل سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے. کل سے ساری نماز ابھی آج سے. ٹھیک ہے. مغرب عشاء، مغرب عشاء، فجر، ظہر، عصر. ٹھیک ہے. یہ ساری نماز آپ کی ہونی چاہیے، ساری نماز آپ کی. ہاں جی. اب الصلاۃ نور کا ترجمہ کیا بنا؟ کہ نماز روشنی ہے. نماز کون سی روشنی ہے؟ جو قیامت والے دن آپ کے کام آئے گی، جو قیامت والے دن آپ کے کام آئے گی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح بات نہیں کرنی کسی نے، توجہ کرنی. اور اسی طرح نماز روشنی ہے، نماز روشنی ہے اس دنیا کے اندر. کن کاموں سے؟ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. کس سے بچاتی ہے؟
گناہوں سے بچاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچاتی ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کو آپ نے یاد کرنا ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جی میرے ساتھ دوبارہ پڑھیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ نور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز روشنی ہے، نماز روشنی ہے، الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ اچھا جی، اب ہم پڑھیں گے اگلا سبق ہے ہمارا دعا۔ کیا ہے؟ دعا۔ جی دعا۔ کل ہم نے یہ دعا پڑھی تھی اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ کفارہ مجلس کی دعا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ یعنی کہ جب ہم مجلس ختم کریں گے نا، کہیں پر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے جب آپ اٹھیں گے تو اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اٹھنے سے پہلے یہ ہاں جی میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ادھر توجہ کریں اور اونچی آواز سے پڑھیں۔ میں اس لیے بار بار پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنا آ جائے، جب آپ کے پاس یہ سبق آئے تو آپ یاد بھی کر سکیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ٹھیک ہے، اگلی دعا جو آپ کو آتی بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ سونے سے پہلے کی دعا۔ پہلے تو یہ بتاؤ تم میں سے رات کو کوئی سوتا ہے؟ سب سوتے ہو؟ دعا پڑھ کے سوتے ہو؟ تو یہ آج سے پڑھ کے سونا ہے۔ ہاں جی پڑھ کے سونا ہے، شاباش۔ اللہم بسمک اموت واحیا۔ اللہم بسمک اموت واحیا۔ اللہم بسمک اموت واحیا۔ اللہم بسمک اموت واحیا۔ جی نیند سے بیدار ہونے کی دعا، یہ تینوں دعائیں سنی میں نے۔ نیند سے بیدار ہونے کی دعا، جب صبح اٹھنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ جی
ادھر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر۔ ادھر دیکھیں شق کس کو کہتے ہیں، ادھر بات نہیں کرنی، ادھر غور سے سننا ہے۔ ادھر میں کیا بول رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق کے صدر۔ شق کہتے ہیں پھاڑنا، چیرنا۔ شق کا معنی کیا ہوتا ہے، پھاڑنا، چیرنا، سرجری کرنا۔ کیا کرنا، سرجری کرنا۔ اور صدر کہتے ہیں سینے کو۔ صدر کس کو کہتے ہیں، سینے کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک آپ کا جو ہے وہ اس کی سرجری کی گئی۔ اس کی کیا کی گئی تھی، ہاں جی۔ کب، آج کے دور میں نہیں، 1500 سال پہلے، 1500 سال۔ تو نبی علیہ السلام کا جو سینہ چاک کیا گیا تھا، وہ اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ کتنی مرتبہ ہے۔ 2 مرتبہ ثابت ہے، ٹھیک ہے، 2 مرتبہ ثابت ہے۔ پہلا جس کا واقعہ بھی ہم آپ کو سنانے لگے، نبی علیہ السلام جب چھوٹے بچے تھے، کیا تھے، کتنی عمر تھی آپ کی، 4 یا 5 یا 7 سال، 4 یا 5 یا 7 سال، یعنی اتنے چھوٹے سے بچے تھے جب۔ اور نبی علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ غور سے سننا ہے، نبی علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں اور کیا ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اچانک سیدنا جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو پکڑتے ہیں اور ان کو لٹا دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو لٹانے کے بعد آپ کا یہاں سے سینہ مبارک شق کرنا شروع کر دیتے، اس کو چیرنا شروع کر دیتے۔ وہ جو بچے تھے نا، وہ دیکھ رہے تھے، جو کھیل رہے تھے کہ اچانک کوئی آیا ہے اور اس طرح بچے کو لٹا کر جو ہے اس نے ان کا سینہ چیرنا شروع کر دیا ہے۔ تو وہ دوڑتے ہوئے گئے، کب، وہاں پر نبی علیہ السلام مکہ میں نہیں ہے اس وقت، بلکہ آپ اپنی رضاعی ماں، جس کو دائی حلیمہ ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ رضاعی والدہ تھی ان کی۔ رضاعی والدہ ان کو کہتے ہیں جو دودھ پلاتی ہیں، حقیقی والدہ نہیں ہوتی۔ تو رضاعی والدہ تھی ان کی دائی حلیمہ، تو ان کے گھر پہ نبی علیہ السلام اس وقت موجود تھے، یعنی وہاں پر آپ رہتے تھے۔ تو جب بچوں نے دیکھا کہ اس طرح ان کے سینے کو چیرا جا رہا ہے، تو دوڑتے ہوئے گئے اور جا کے انہوں نے دائی حلیمہ کو جا کر بتایا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ وہ بھی دوڑتی اور آئی، اور اتنے میں کیا ہے، نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک جو ہے وہ چاک کر دیا گیا تھا، اور آپ کے سینے سے دل کو نکالا گیا، اور سونے کی جو پلیٹ ہوتی ہے، جس کو ہم پلیٹ ہی کہہ لیں، سمجھ لیں، تھالی، سونے کی تھالی، اس کے اندر آب زمزم کا پانی تھا، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سے دل کو نکال کر اس کے اندر لا کر دھویا گیا، اس کو اچھی طرح آب زمزم کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام کے جسم سے ایک ٹکڑا گوشت کا نکالا گیا، اور فرمایا گیا کہ یہ وہ حصہ ہے جو شیطانی حصہ ہے، یہ شیطانی حصہ ہے، یعنی شیطان اس ذریعے سے جو ہمیں ورگلاتا ہے نا، ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا، بھی آپ کو تنگ کر رہا ہے کہ چھوڑو، بھاگتے ہیں، کھیلتے ہیں، یہ شیطان ہوتا ہے جو انسان کو نیکی کے کاموں سے بگاڑا ہوتا ہے۔ تو وہ چیز جو تھی نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک سے نکال دی گئی، آپ کے سینہ مبارک سے نکال دی گئی، اور اچھی طرح دل کو صاف کر کے، اندر سے صاف کر کے دوبارہ آپ کے سینے کو صحیح کر دیا گیا۔ تو جب دائی حلیمہ واپس آئیں اور دیکھا کہ نبی علیہ السلام اسی طرح کھیل رہے ہیں، اسی طرح آپ کھیل رہے ہیں، لیکن آپ کا رنگ تھوڑا سا پیلا پڑا ہوا، رنگ تھوڑا سا پیلا تھا، کیونکہ ظاہر سرجری ہوئی تھی آپ کی، تو آپ کو یعنی اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوئی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو کیوں اللہ رب العالمین نے یہ شق کے صدر کیا، آپ کا سینہ مبارک کیوں چاک کیا گیا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایمان کو بھر دیں، حکمت کو اللہ رب العالمین بھر دیں، اور جو شیطانی وساوس ہیں، شیطانی خیالات ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے دل مبارک سے نکال دیے گئے۔ یعنی آپ کا سینہ مبارک کیا ہے، بالکل اللہ رب العالمین نے کھول دیا۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے شرح صدر نہیں کیا، سینے کو آپ کو کشادہ نہیں کر دیا؟ تو یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کے سینے کو بالکل صاف کر دیا تھا، پاک کر دیا تھا، اس کے اندر کوئی گند نہیں تھا۔
ایک تو یہ واقعہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شق صدر کا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک گیا، اور دوسری مرتبہ جب آپ کو معراج پر لایا گیا، معراج کے لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا تو اس معراج پر لے جانے سے پہلے بھی اسی طرح دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سرجری کی گئی، ٹھیک ہے، دوبارہ آپ کے سینے کو اسی طرح چیرا گیا اور پھر اسی طرح دل کو نکالا گیا اور سونے کی وہ تھالی لائی گئی اور اس کو آب زمزم کے ساتھ اچھی طرح دھو کر ایمان اور حکمت اس کے اندر بھر کر دوبارہ سینے کو تو سینے میں دوبارہ دل لگا دیا گیا اور اسی طرح دوبارہ سلائی کر دی گئی۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص تھے، جو 10 سال تک آپ کی خدمت کرتے رہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے سینے پر وہ نشانات بھی دیکھے۔ یعنی یہ صرف قصہ نہیں ہے کہ جو آپ فلمی کہانیاں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں یا کارٹون دیکھتے ہیں، وہ یہ کارٹون والا واقعہ نہیں، یہ حقیقی واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے۔ بے ہوش بھی نہیں کیا گیا، آج تو پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے نا، دوائی لگائی جاتی ہے، انجیکشن لگائے جاتے ہیں تاکہ مریض کو تکلیف نہ ہو، اس کو احساس نہ ہو۔ اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی بھی اللہ رب العالمین نے اس انداز میں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سینہ چاک کروایا گیا اور اتنی تکلیف آپ نے برداشت کی، بچپن میں بھی اور پھر بعد میں بھی معراج کے موقع پر۔ تو بات واقعہ سمجھ آ گیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شق کے صدر، شق کے صدر، یعنی سینہ آپ کا چیرا گیا، سینے کی آپ کی کیا ہوئی؟ سرجری ہوئی ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن میں، آپ تو ماشاءاللہ بڑے ہو، اس عمر سے سارے بڑے ہو، جب آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا، تو اس لیے توجہ کے ساتھ آپ یہ واقعات جو آپ کو بیان کیے جاتے ہیں وہ توجہ سے سنا کریں اور اس سے جو ہے سبق حاصل کیا کریں۔ اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے، کوئی بتائے گا؟ جی بتائیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اچھا جی پوچھیں۔ وہ پھینک دیا گیا نا، نکال کے، وہ جسم سے نکال کے پھینک دیا، کیونکہ وہ گندا ٹکڑا تھا شیطانی، اس کے اندر جو ہے نا وسوسے، خیالات جو شیطان انسان کو بہکاتا ہے وہ نکال دیا گیا۔ پہلی دفعہ سن رہے ہیں؟ اچھا پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب جی بیٹا، اب یہ آخری سبق ہے آپ کا، سوال اور جواب، سوال اور جی کھولیں بیٹا۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کب نازل ہوا ہے؟ قرآن مجید کب نازل ہوا؟ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کب نازل ہوا تھا؟ کب نازل ہوا ہے؟ قرآن کب نازل ہوا ہے؟ جی اگلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید رمضان کی کس رات میں نازل ہوا تھا؟ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر، کون سی رات؟ ہاں جی، جس کو کیا کہتے ہیں؟ شب قدر، کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوئی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یہ غور سے سننا، یہ سوال وہ آسان تھا دونوں، کہ قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان میں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ رمضان کی کون سی رات تھی؟ لیلۃ القدر تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ، عشرہ یعنی کہ 10، غور کریں، عشرہ مبشرہ، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، عشرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ چیز سمجھ لیں، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، کس کو کہتے ہیں؟ اور مبشرہ کہتے ہیں جن کو بشارت، خوشخبری سنائی گئی، جن کو یعنی 10 وہ صحابہ، 10 وہ صحابہ جن کو خوشخبری کس چیز کی؟ جنت کی۔ کس چیز کی؟ یعنی اس دنیا میں ہی ان کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی کہ تمہیں جنت میں داخلہ ملے گا۔ اور وہ کون کون سے تھے؟ پہلے میں نام پڑھوں گا، پھر آپ نے بعد میں میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی اب میرے ساتھ پڑھیں گے، سیدنا ابو بکر صدیق، پہلا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا سیدنا عمر فاروق، سیدنا عمر فاروق۔ تیسرا سیدنا عثمان، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور چوتھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں جی پانچواں سعد بن ابی وقاص، پانچواں چھٹا ہو گیا نہیں تو، ہاں جی چھٹا کون ہے؟ خاموش خاموش آپ، ہاں جی سعد بن ابی وقاص ہے، اس کے بعد سعید بن زید، سعید بن، پھر اس کے بعد ہے طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ بن، پھر زبیر بن عوام ہے، ٹھیک ہے، پھر عبد الرحمن بن عوف ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی اگلا سوال ہے عبادت، ادھر توجہ کریں، عبادت کی کتنی قسمیں، یعنی جو ہم عبادت کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، اس کی تین قسمیں، کتنی قسمیں؟ کتنی قسمیں؟ عبادت کی کتنی قسمیں؟ کون کون سی قسم ہے؟ ایک بدنی عبادت، یعنی جس میں ہم اپنا جسم استعمال کرتے ہیں، جس میں ہم اپنا کیا استعمال کرتے ہیں؟ جسم استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک ہے قولی عبادت، یعنی جو زبان سے ادا کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ اور تیسری عبادت ہے مالی عبادت، جس میں آپ مال خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صدقہ ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج نہیں، حج بدنی عبادت آتا ہے۔ حج کون سی عبادت ہے؟ اس کے اندر آپ کا بدن صرف ہو رہا ہے۔ تو عبادت کی کتنی قسمیں؟ تین۔ کون کون سی؟ قولی، یعنی جو زبان سے ادا کی جائے، قولی، نمبر 2 بدنی، اور نمبر 3 مالی۔ قولی، بدنی، مالی۔ اچھا جی اب میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں سوالات۔ پہلا سوال کیا تھا کہ قرآن مجید کب نازل ہوا؟ اس کا جواب کیا تھا کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ اب صرف سننا ہے آپ نے، بولنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے کسی نے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن مجید رمضان المبارک کی کون سی رات میں اترا؟ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر جو رات ہے نا، لیلۃ القدر، ٹھیک ہے، اس رات کے اندر قرآن مجید اترا تھا۔ پھر تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ 10 خوش نصیب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کون سے ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت سنائی ہے، جنت کی خوشخبری سنائی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ تو ان میں چاروں خلفائے راشدین جو ہم نے کل پڑھے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں وہ خلفائے جو خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، خلفائے اربعہ کہلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال کیا تھا کہ عبادت کی کتنی قسمیں، عبادت کی کتنی قسمیں اور کون کون سی ہے؟ تو عبادت کی میں نے آپ کو کہا 3 قسمیں، کتنی قسمیں؟ 3۔ ہاں جی سننا ہے بس۔ پہلی قسم ہے قولی عبادت، یعنی جو آپ زبان سے ادا کرتے ہیں، جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اور درود السلام پڑھنا۔ بدنی عبادت ہے دوسری قسم، یعنی جیسے نماز پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ اور تیسری عبادت کی قسم ہے مالی عبادت، جیسے کہ زکوٰۃ ادا کرنا اور صدقہ خیرات کرنا، صدقہ خیرات کرنا۔ تو یہ آپ کے اسباب تھے آج کے۔ یہ بات یاد رکھیں، کل میں نے سبق تھوڑا پڑھانا ہے، سننا ہے، یہ یاد ہونے چاہیے سارے سوالات، سارے جوابات۔ نمبر 1 سارے سوالات اور ساری حدیثیں اور ساری دعائیں، ٹھیک ہے، اور سورۃ الناس زبانی، سورۃ الناس، یہ سبق آپ کو کل انشاءاللہ یاد ہونا چاہیے۔ تو کل چھٹی نہیں ہے، چھٹی آنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ابھی دعا پڑھیں گے پھر چھٹی کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.